اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اور ہم نے اسی طرح وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 113 نمبر کی آیت میں، اور ہم نے اسی طرح یہ وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر عربی زبان سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر ایسی تاثیر اور ایسی چاشنی رکھی ہے کہ سخت سے سخت دل آدمی بھی اس عربی زبان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ اہل عرب عربی زبان جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور یہ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جنت کے اندر بھی جنتی عربی میں ہی بات کریں گے، قبر کے اندر سوال جواب بھی عربی میں ہوگا، فرشتوں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عربی زبان کو عطا فرمائی ہے جو دوسری زبانوں کو وہ خصوصیات اور وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دوسری زبانوں میں پیدا نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر جو تنبیہات ہیں، لوگوں کے لیے جو اس کے اندر نصیحتیں ہیں، وعظ و نصیحت ہے، لوگ جو ہے وعظ و نصیحت حاصل کریں۔ پہلی امتوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، نیک لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے، برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا ہے، ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ نبیوں کی ماننے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے انجام سے دوچار کیا، اور نبیوں کی مخالفت کرنے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ یہ عربی زبان میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کیا، قصوں کو بیان کیا، پہلی ہلاک شدہ قوموں کے حالات کو بیان کیا، اور اچھا انجام جس کا ہوا اس کے حالات کو بیان کیا، تاکہ لوگوں کے اندر کچھ سمجھ پیدا ہو۔ سمجھ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 114 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو مضمون کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مضامین کو بیان کیا ہے۔ ایک کیا بیان کیا ہے؟ ایک مضمون تو یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع میں وحی نازل ہوتی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پاک کو جب ہمارے نبی کے اوپر نازل کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اس کو ادا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کو نازل بھی کرتے تھے، سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، اور سننے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو، ان آیات کو دہراتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ایک تو سننا
سن کر کے پھر اس کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر آیت کے ذریعے سے ہمارے نبی کو منع کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ 29ویں پارے کی سورہ قیامہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، بلکہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، حضرت جبریل علیہ السلام نازل کرے، تو اس قرآن پاک کو آپ بغور سنیے، سماعت فرمائیے، زبان کو حرکت مت کیجیے۔ قرآن کو نازل کرنا میرا کام ہے، اور قرآن کو نازل کرنے کے بعد اس کو آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا دینا وہ میرا کام ہے، اور اس قرآن کے معنی کو اور مفاہیم کو بیان کر دینا بھی میرا کام ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ اگر میں یاد نہیں کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی آیات ہمارے ذہن سے محو ہو جائے، قرآن پاک ہم بھول جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے اور جب وہی نازل ہوتی تھی تو ہمارے نبی بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے تاکہ وہ قرآن پاک ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ جس طرح قرآن پاک کو نازل کرنا میری ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے، اور اس کے معنی کو بیان کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ صرف بغور قرآن پاک کو سنیے، اور سن کر کے اس کو جو ہے آپ خاموشی کے ساتھ سن کر کے بس ہم سینے کے اندر محفوظ کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، بلکہ ادب کے ساتھ سنتے تھے۔ اس سے قرآن پاک کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو بغور سننا چاہیے، شور شرابہ کرنا، بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس کو بغور سماعت کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دکانوں میں ٹیپ ریکارڈ چالو کر دیتے، قرآن پاک اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، لوگ ادھر ادھر کاموں میں لگتے، گراہکوں کو دیکھتے، آنے جانے والوں سے بات کرتے۔ اس سے قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سننا ہے غور سے تو ٹیپ ریکارڈ لگا کر کے سننا چاہیے، ورنہ قرآن پاک لگا دینا ٹیپ ریکارڈ میں اور دکانداری کرنا، گراہکوں سے بات کرنا، یہ قرآن پاک کی توہین ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا، اور دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے اندر ایک مضمون یہ بیان کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کیجئے۔ جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس علم پر آپ قناعت مت کیجئے، جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت مت کیجئے، بلکہ علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وقل رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم کو بڑھا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے علوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علوم یہ سمندر کی حیثیت رکھتے۔ سمندر تو ایک صرف تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال بیان کر رہے ہیں ہم کہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بہت بڑا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی کوئی تھار نہ ہو، جس کی کوئی تہ نہ ہو، وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علوم ایسے ہیں۔ اور مخلوق کا علم کیا ہے؟ بڑے سمندر کے مقابلے میں جیسا ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ پانی بڑے سمندر میں آپ اگر ایک قطرہ پانی لے لیجئے تو اس کی کیا حیثیت؟ کچھ بھی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال دے کر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ایک سمندر ہے۔ یہ بھی صرف مثال دے رہے ہیں، وہ بھی مثال صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ مخلوق کا علم محدود ہے، چاہے کتنا بھی اس کو علم مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا علم محدود ہے ہمارے علم کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ سے تم علم کی زیادتی کی دعا مانگا کرو کہ ہمارے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے علم کو حاصل کرنے میں جو محنتیں جو کوششیں کی ہیں اس کے لیے باضابطہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہمارے اکابرین میں جو علم کا شوق تھا، ذوق تھا،
علم کے حاصل کرنے کا۔ ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، سننے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس یہ حدیث ہے جو ہمارے پاس وہ حدیث نہیں ہے، اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا اس زمانے میں جب ریل نہیں تھی اور ہوائی جہاز نہیں تھا اور کوئی جو سفر کی سہولیات نہیں تھی۔ پیدل چل کر، اونٹوں پر چل کر، گھوڑوں پر چل کر سفر کر کے اتنے طویل طویل اسفار کر کے علم کو حاصل کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہیے۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت مت کیجیے، اس پر قناعت مت کیجیے، بلکہ جو علم دیا گیا اس پہ اور مزید اضافے کی دعا کرتے رہیے۔ حالانکہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے بعد ہمارے نبی کا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کا حکم دیا ہے کہ آپ ایسی دعا کریے، تو امت کو کیا چاہیے؟ امت کو بھی یہی چاہیے کہ علم نافع، وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اس علم کے زیادتی کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، امت کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اگلے پچھلے سب کا علم عطا کیا۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے کہ آپ علم کی زیادتی کی دعا کیجئے۔ تو امت کو بھی چاہیے کہ یہ دعا مانگے، اگر یہ عربی یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعا مانگے، یا اللہ ایسا علم عطا کیجئے جس سے تیری معرفت ہمیں حاصل ہو، تیرا نور ہمیں حاصل ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا